السلام علیکم، ویلکم ٹو قلمدہ ناول عشق ذات از الفشا صافی قسط نمبر 3۔ صبح صہیب کی آنکھ کسی کی منمناہٹ سے کھلی۔ غنودگی کی حالت میں وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ آواز کس کی ہے۔ کچھ ہوش و حواس میں آنے پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ عثمان اس کے کمرے میں چکر کاٹتا، موبائل کان سے لگائے باتیں کر رہا تھا۔ کیا یار بھائی، منگنی آپ نے کی ہے، صبح صبح نیند میری حرام کرنے آ گئے۔ اس نے خوابیدہ آواز میں عثمان کو مخاطب کیا۔ صبح صبح؟ وہ بھائی صاحب، دوپہر کے 1:30 بج رہے ہیں۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر تردید کی۔ تو میں نے کون سا ملک فتح کرنے جانا ہے؟ سونے دے، صہیب نے تیزی سے کہا اور دوبارہ سر ڈھانپتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں اور عثمان کان پر باتیں کرتا باہر نکل گیا۔ جس وقت صہیب کی دوبارہ آنکھیں کھلی 2:15 بج رہے تھے۔ حسب معمول وہ سب سے پہلے موبائل دیکھنے لگا۔ سوشل اکاؤنٹس دیکھنے کے بعد وہ کال لاگ میں گیا اور ٹھٹک گیا۔ یہ کس کا نمبر ہے جس پر اتنی کال کی گئی ہے؟ وہ سوچتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ ایک یاد اس کے ذہن میں لہرائی۔ اسے رات کو اپنا موبائل مسکان کو دینا یاد آیا۔ تو یہ مسکان کا نمبر ہے۔ اس نے خوشی سے مسکرا کر نمبر سیو کیا اور فریش ہونے چلا گیا۔ جس وقت وہ نہا کے نکلا تو 3 بج گئے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑے ہو کر بال بنائے، پھر پرفیوم لگا کر کمرے سے باہر آیا۔ سیڑھیاں پھلانگتا جب نیچے آیا تو لاؤنج اس وقت خالی پڑا تھا۔ سب کھا پی کر واپس آرام کرنے کمروں میں جا چکے تھے۔ مما، میں دوستوں کے ساتھ باہر جا رہا ہوں، اس نے پورچ کی طرف جاتے بلند آواز میں کہا۔ صہیب، کھانا کھا کے جا۔ صہیب نے کچن سے آتی مما کی آواز سنی۔ دوستوں کے ساتھ کھا لوں گا مما، بائے۔ اس نے لاؤنج کی سیڑھیاں عبور کی۔ سپہر کی تپتی دھوپ میں اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ وہ سن گلاسز پہنتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہارن بجا کے چوکیدار کو گیٹ کھولنے کی اطلاع دی۔ چوکیدار اپنے کوارٹر سے بھاگتا ہوا آیا اور گیٹ کھول دیا۔ اس نے کار ریورس کرنا شروع کی اور گیٹ پار کر کے سڑک پر لے آیا۔ چوکیدار نے مؤدب انداز سے ہاتھ اٹھا کے سلام کیا۔ صہیب نے مسکرا کر جواب میں سر کو خم دیا اور کار تیزی سے بڑھا دی۔ شام کے وقت حارث صاحب اپنے گھر کے لان میں بیٹھے تھے۔ نائلہ بیگم ان کو چائے پیش کر کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ آؤ شکیل بیٹھو، بیگم ایک کپ چائے اور لانا۔ انہوں نے شکیل صاحب کو اپنی طرف آتے دیکھ کر مخاطب کیا اور بیگم کو ان کے لیے چائے لانے کی ہدایت کی۔ حارث صاحب سب سے بڑے ہیں، یہ سب 5 بہن بھائی ہیں۔ سب شادیاں کر کے اپنی اپنی زندگیوں میں سیٹلڈ ہیں۔ دوسری بہن رخسانہ اپنی فیملی کے ساتھ دبئی میں رہائش پذیر ہیں۔ اس کے بعد شکیل صاحب ہیں جو اپنے بڑے بھائی حارث صاحب کے ساتھ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، اور چھوٹی دونوں بہنیں مہرین اور ہاجرہ کراچی میں مقیم ہیں۔ حارث صاحب اور نائلہ بیگم کے 2 بچے ہیں، بڑا بیٹا عرفان اور بیٹی مسکان۔ حارث صاحب ریٹائرڈ پروفیسر ہیں اور عرفان سرکاری ملازم کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ مسکان کالج میں سال 2 کی اسٹوڈنٹ ہے۔ شکیل صاحب اور سمرین آنٹی کے 3 بچے ہیں۔ شکیل صاحب بینک میں مینیجر ہیں۔ بڑا بیٹا خورم جو دبئی میں کاروبار کرتا ہے اور رخسانہ کا داماد بھی ہے۔ بیٹیاں کومل اور ستارہ۔ کومل ماسٹرز کی ڈگری کر رہی ہے اور ستارہ مسکان کے ہمراہ کالج اسٹوڈنٹ ہے۔
دونوں بھائیوں نے اپنی اولاد کو خاصی توجہ سے تربیت دی ہے۔ انہیں دنیا کے سارے طور طریقے بتانے کے ساتھ دینی اور دنیاوی تعلیم بھی دلائی۔ انہیں وقت کے ساتھ ساتھ چلنا سکھایا اور اتفاق سے رہنے کی تلقین کرتے رہے۔ حارث صاحب اور شکیل صاحب دونوں ہی میانہ روی اور عدل و انصاف کے قائل ہیں۔ گھر کے نظم و ضبط دونوں کے باہمی تعاون سے چلتا ہے۔ سمرین آنٹی اور زہرا سہیل آپس میں بہت پکی سہیلیاں ہیں اور اپنی دوستی کو ہمیشہ برقرار رکھنے کے لیے اپنے بچوں کا رشتہ کروا دیا۔ سہیل احمد اور زہرا کی بڑی بیٹی مریم اپنے میاں اور 2 بچوں سمیت اسلام آباد میں رہتی ہیں۔ دوسرا بیٹا عثمان اور سب سے چھوٹا زہیب ہے۔ سہیل احمد بزنس مین ہیں اور بڑا بیٹا عثمان بھی ان کے ساتھ بزنس سے منسلک ہے، جبکہ زہیب نے حال ہی میں گریجویشن مکمل کی ہے۔ عثمان کو 2 مہینے بعد بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا ہے اور ان کی فیملی کی خواہش تھی کہ جانے سے پہلے عثمان اور کومل کی شادی کر دی جائے اور اگلے مہینے کی 22 تاریخ کو شادی طے پائی۔ وہ رات کے کھانے کے بعد اپنے بیڈ روم میں آئی اور کل کالج جانے کی تیاری کرنے لگی۔ یا اللہ، اسائنمنٹ تو بنایا ہی نہیں، اس نے افسوس سے منہ بنایا۔ کہا، تم واقعی بہت بھلکڑ ہو مسکان۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ دل میں بڑبڑائی، اب کیا کروں؟ مس تو پوری کلاس کے سامنے ڈانٹے گی۔ اس نے سوچتے ہوئے وال کلاک دیکھی جو 9 بجا رہی تھی۔ چلو ابھی وقت ہے، جلدی سے کچھ نہ کچھ لکھ لیتی ہوں۔ وہ تیز تیز ہاتھ پیر چلاتے اسائنمنٹ کا سامان نکال کر لکھنے بیٹھ گئی۔ شام کو وہ دوستوں کے ساتھ پکنک پوائنٹ پر بیٹھا کولڈ ڈرنک کے سپ لے رہا تھا جب غیر ارادی طور پر واٹس ایپ پر مسکان کی پروفائل دیکھا۔ اس کے نام کے ساتھ آن لائن لکھا دیکھ کر وہ میسج ٹائپ کرنے لگا۔ نہیں، مجھے بنا اجازت اسے میسج نہیں کرنا چاہیے، کہیں اسے برا نہ لگے۔ اس نے میسج واپس مٹاتے ہوئے سوچا اور پھر سے اپنے فرینڈز کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ رات دیر سے گھر آیا اور سیدھا بیڈ روم میں چلا گیا۔ کپڑے تبدیل کر کے بیڈ پر لیٹا۔ تھکن سے اس کے سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ پھر اس نے مسکان کو میسج کرنے کا سوچا۔ نہیں، اس وقت بہت دیر ہو گئی ہے، وہ سو گئی ہوگی، اس نے سوچتے ہوئے اپنا ارادہ ترک کیا۔ سر درد میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ اسے آنکھیں کھلی رکھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس نے موبائل رکھا، آنکھیں بند کی اور سو گیا۔ اگلے چند روز معمول کے گزرے۔ وہ صبح کالج جاتی، دن میں سو جاتی، شام میں کالج کا پڑھتی اور رات تک ستارہ کے ساتھ رہتی، پھر آ کر سو جاتی۔ اگلے دن پھر وہی روٹین۔ اس کے ذہن سے زہیب کا خیال پوری طرح محو ہو چکا تھا۔ اگلی شام کو اسے کومل اور ستارہ کے ساتھ شاپنگ کے لیے جانا تھا۔ وہ دلچسپی سے اپنی شاپنگ سوچتے سوچتے سو گئی۔ دوسری جانب زہیب بھی اپنے اسکالرشپ کے کاموں میں مصروف تھا، لیکن مسکان کو بھولا نہیں تھا۔ دن کے کسی پہر، رات کے کسی لمحے وہ اسے یاد ضرور کرتا۔ اس نے کئی دفعہ مسکان کو میسج کرنے کا سوچا، لیکن پھر کسی خیال سے ارادہ رد کر دیتا۔ وہ کسی بھی قیمت مسکان پر اپنا امپریشن خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر دل پر قابو رکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ بہتر ہے میں آمنے سامنے جا کر مل لوں، اس سے یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ اس کی میرے بارے کیا رائے ہے۔ آخر اس نے کل مسکان سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ کلاک
پر وقت دیکھ کر وہ بڑی رفتاری سے اٹھی اور جلدی سے فریش ہونے واش روم میں گھسی۔ وہ ستارہ کو اپنے اسے سنانے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، نہ ہی آج اپنا موڈ خراب کرنا چاہتی تھی۔ وہ شاپنگ پر جانے کے لیے خاصی خوش تھی۔ کالج یونیفارم پہن کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی اور بنا برش کیے بال مروڑ کر جوڑا بنایا۔ بیگ اٹھائے وہ کمرے سے باہر آئی۔ بابا ناشتے کرنے میں مصروف تھے۔ امی لان میں چوکیدار کو سودا لانے کی ہدایت دے رہی تھی۔ بھابھی سعد کو بیگ پکڑاتی عرفان بھائی کے ساتھ اسکول کے لیے رخصت کر کے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ مسکان، ناشتہ کر کے جاؤ، انہوں نے مسکان کو ہڑبڑی میں دیکھ کر کہا۔ بابا دیر ہو رہی ہے، باقی کالج میں کھا لوں گی، اس نے جوس کا گلاس پیتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم طیبو، ستارہ لاؤنج کے دروازے پر ہی کھڑے کھڑے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ ستارہ تم بھی ناشتہ کرو۔ ستارہ، شکریہ طیبو، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں، چلیں مسکان، اس نے مسکان کو اشارہ کیا۔ ہاں چلو، بائے بابا۔ اس نے ٹوسٹ کا ٹکڑا منہ میں ڈالا اور تیزی سے ستارہ کے ساتھ نکل گئی۔ ستارہ اور مسکان ہم عمر تھی، کزن ہونے کے ساتھ ساتھ بیسٹ فرینڈ بھی تھیں، ہر وقت لڑتی رہتیں، لیکن ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں تھا۔ دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتی تھیں۔ ستارہ آرٹس اسٹوڈنٹ تھی اور مسکان اکنامکس کی۔ کسی بھی موقع پر اگر ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی تو دوسری ہر حال میں حاضر ہوتی۔ کالج میں دونوں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ پہنچی اور جلدی سے کلاس میں جا بیٹھی۔ تم آج کل کچھ زیادہ ہی لاپرواہ نہیں ہو گئی؟ دھیان کہاں رہتا ہے تمہارا؟ کہیں کسی افیئر کے چکر میں تو نہیں پڑ گئی ہو؟ اس نے بریک کے دوران مسکان کو کندھے پر تھپڑ مار کر پوچھا۔ نہیں یار، کیا بات کر رہی ہو، میں کیوں افیئر چلانے لگی؟ اور گھر پہ پتہ چلا تو جان سے مار دیں گے مجھے، اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ اور تم نے شاپنگ لسٹ بھی نہیں بنائی ہوگی؟ بنائی ہے، بیگ میں ہے، چھٹی کے وقت بھی کھاؤں گی، وہی تو کرتی رہی ہوں رات کو، اسی لیے صبح دیر ہو گئی، اس نے اطمینان سے وضاحت دی۔ چھٹی ہونے کے بعد دونوں بس اسٹاپ تک پیدل چلتی باتوں میں مگن تھیں۔ مسکان ستارہ کو لسٹ دکھا رہی تھی۔ ہائے، وہ مسکراتا ہوا ان کے سامنے آیا۔ ہائے صہیب، آپ یہاں؟ اس نے رک کر حیرت سے پوچھا۔ مسکان بھی ابرو جھکا کے دیکھنے لگی۔ ہاں، وہ میں ایک دوست سے ملنے آیا تھا، اس نے مسکان پر نظریں جمائے ہوئے بہانہ بنایا۔ گرلز کالج میں لڑکے نہیں پڑھتے؟ ستارہ نے سوالیہ نظروں سے اسے گھورا۔ نہیں، وہ پڑھاتا ہے، صہیب اسے مکمل نظر انداز کیے مسکان سے باتیں کرنے کا موقع تلاش کر رہا تھا۔ مسکان نے سر جھکائے قدم بڑھائے تو وہ بھی ساتھ چلنے لگا۔ اچھا، کس مضمون کا استاد ہے؟ ایک کے بعد دوسرا سوال پوچھا گیا۔ کون؟ اس نے بے دھیانی میں کہا۔ کچھ دیر پہلے کا اپنا بہانہ اسے بھول گیا تھا۔ ارے، آپ کا دوست جو ہمارے کالج میں پڑھاتا ہے، اور کون؟ ستارہ کو صہیب کے بے حس دماغ پر شاک لگا اور مسکان نے اپنی ہنسی چھپانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ جاری ہے۔ Must like the videos and subscribe my channel.